آل محمد۔ آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، چلتے نا کے سے گرایا، خود کو جلتی ریت پر، چلتے نا کے سے گرایا، خود کو جلتی ریت پر، فتنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین، گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، پھر کسی مشکل میں گر کر میں نہ گھبرائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو، کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو، بھولنے بیٹھی تو کس کس کی نہ یاد آئی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی
حسین بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے وقت بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے بعد پھر کوئی آنسو نہ ٹپکا آنکھ پتھرائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین دور افتادہ سفر سے لوٹ کر میں نے نوید دور افتادہ سفر سے لوٹ کر میں نے نوید ٹھنڈا پانی جب پیا بس تیری یاد آئی حسین ٹھنڈا پانی جب پیا بس تیری یاد آئی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین اور محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صلوات محمد علیہ
मुबारक रमज़ान और इस माह मुबारक रमज़ान की 11वीं शब और 11वीं मजलिस मौजू इस्लाम के 10 अमली सुतून और इस इस्लामी ज़िंदगी के 10 अमली सुतून के तहत गुफ्तगू रोज़े के बारे में हो रही है। आज की मजलिस में मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की अहादीस की रोशनी में रोज़ेदारों की फजीलत, इस सिलसिले में जो पहली हदीस है वो हमारे छठे इमाम हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की है। कि जिसमें आपने फरमाया कि नौमुस्साइम इबादह, सुमतहु तस्बीह व अमलुहु मुतक़ब्बल व दुआउहु मुस्तजाब इंदल अफ़्तार दावतुन ला तुरद। रोज़ेदार की नींद इबादत है, रोज़ेदार का सोना ये भी इबादत है, उसकी खामोशी तस्बीह है, उसका अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल है और उसकी दुआ मुस्तजाब है और वक्त अफ्तार की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता है। इस हदीस में अव्वल नींद, अब यहाँ पर नींद से मुराद ये नहीं कि इंसान रोज़े में सोता ही रहे। नींद से मुराद ये है कि यानी जो मामूल होता है सोने का, जो बरनामा होता है, जो शेड्यूल होता है, उस लिहाज से अगर उसको नींद आ भी जाए और वो सो जाए तो ये सोना भी उसका इबादत है, तो ये उसका सोना भी इबादत करार पाता है। सोना क्यों इबादत है? देखिए, जितने भी अमल हैं, नमाज क्या सो के हो सकती है? नहीं हो सकती ना। हज क्या सो के हो सकता है? तवाफ़ सो के हो सकता है, सईद सो के हो सकती है। बाकी जो दूसरे हज के अरकान हैं क्या सो के हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्या ज़कात और खुम्स और बाकी जो दूसरी ये रुकू में शरियाँ हैं, क्या हम सो के इसको अदा कर सकते हैं? नहीं अदा कर सकते हैं। क्या मैदान जंग और जिहाद में सो के इंसान जा सकता है? नहीं जा सकता है। रोज़ा एक ऐसी इबादत है कि जो रोज़ा रख के भी सोता है और ये सोना ही रोज़े के आलम में होता है, और जब ये सोना रोज़े के आलम में होता है तो इसी वजह से इस सोने को भी क्या कहा कि ये तुम्हारा सोना भी इबादत है। कि तुम नमाज सो के नहीं पढ़ सकते हो, तुम बाकी दूसरी इबादत सो के नहीं अंजाम दे सकते हो, लेकिन रोज़ा सो के भी रख सकते हो, रोज़ा सो के भी रख सकते हो। और रोज़ा सोने से बातिल नहीं होता है, सोने से टूटता नहीं। सुमतहु, उसकी खामोशी, इंसान कुछ नहीं कर रहा, खामोश बैठा है। खुद रवायतों में खामोशी की बड़ी फजीलत है। जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं
ان کے بولنے کے مقابلے میں اس خاموش رہنے کو زیادہ ترجیح دی گئی ہے کہ تم زیادہ نہ بولو بلکہ خاموش رہو. جہاں پر بولنے کا مقام ہو، جہاں بولنے کی جگہ ہو، جہاں بولنے کا محل ہو، وہاں بولو، اور جو چیز بولنے جیسی ہے وہ بولو. جب انسان زیادہ بولتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ غلط ضرور ہوتا ہے. زیادہ بولنے کے نتیجے میں یا کہیں نہ کہیں سے جھوٹ ہو جاتا ہے، یا غیبت ہو جاتی ہے، یا بڑھا چڑھا کے بات کر دیتا ہے، یا سامنے والے کے اوپر خدا نخواستہ کوئی تہمت اور الزام ہو جاتی ہے، یا کوئی اور ایسے ہی بات ہو جاتی ہے کہ جو انسان کے لیے بالکل بے فائدہ ہوتی ہے. لیکن اگر انسان خاموش ہے تو خاموش رہنے میں ظاہر سی بات ہے کہ ہم بول ہی نہیں رہے ہیں، ہم خاموش ہیں. روزے کے عالم میں اگر انسان خاموش رہے تو یہ خاموش رہنا بھی تسبیح کا ثواب رکھتا ہے. تسبیح کا ثواب رکھتا ہے. خاموش رہنے کے نتیجے میں کیا ہوا؟ ایک تو ہم گناہ سے بچ گئے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم زیادہ بولتے یا کچھ بولتے تو شاید الٹا سیدھا کچھ نکل جاتا، یا کسی کے اوپر کچھ تہمت الزام یا جھوٹ وغیرہ ہو جاتا. لہذا ہم خاموش رہیں گے، احتیاط کریں گے، پرہیز کریں گے. تو یہ خاموش رہنا بھی تسبیح پروردگار ہے. وَعَمَلُهُ مُتَقَبَّلٌ. روزے کے عالم میں جو عمل انسان انجام دیتا ہے، اب یہاں کے اوپر عمل سے مراد کیا ہے؟ یعنی جو بھی کار خیر کرتا ہے. اب یہاں کے اوپر صرف نماز اور قرآن اور تسبیح مراد نہیں ہے. روزہ رکھ کے اگر آپ امور خانہ داری بھی انجام دے رہے ہیں، گھر کے کام بھی کر رہے ہیں، تو یہ بھی عبادت ہے. روزہ رکھ کے اگر آپ رزق حلال کی تلاش میں جا رہے ہیں، رزق حلال تلاش کرنا ویسے ہی عبادت ہے. اور جب روزہ رکھ کے اگر رزق حلال تلاش کرنے کے لیے آپ جا رہے ہیں تو یہ بھی ایک عمل ہے. لہٰذا اس عمل کا بھی اللہ ثواب دیتا ہے، اور یہ عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے کہ تم نے روزہ رکھ کے رزق حلال کو تلاش کیا ہے اور رزق حلال کی تلاش میں نکلے ہو. یا اسی طریقے سے باقی اور جو دوسرے امور اور دوسرے اعمال ہیں، چاہے وہ والدین کی خدمت ہو، پڑوسیوں کا خیال ہو، ایک دوسرے کا پاس و لحاظ ہو، یہ سارے وہ اعمال ہیں کہ جس کے متعلق یہاں پر کہا گیا کہ اس کا عمل قبول ہے، اس کی دعا مستجاب ہے. اللہ روزے دار کی دعا کو قبول کرتا ہے. میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اور اس سے پہلے بھی کہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایک بچہ باپ کا کہنا مانتا ہے کہ بیٹا یہ نہ کرو، ہم تم کو یہ دیں گے تم کو، یا آپ ماہ مبارک رمضان میں بچوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ بیٹا اگر آج روزہ رکھو گے تو ہم تم کو شام کو یہ گفٹ دیں گے، اور بیٹا اس گفٹ کے لیے روزہ رکھ لیتا ہے کہ آج ہم روزہ رکھیں گے اور ہم کو آج جب افطار کریں گے تو افطار کے بعد ہم کو گفٹ ملے گا. اور اس روزے کے عالم میں توجہ کیجیے گا، اس روزے کے عالم میں ماں باپ بچے کا کتنا دھیان رکھتے ہیں اور کتنی اس کی خواہشات پوری کرتے ہیں، اور کس طریقے سے اس کو بہلاتے ہیں تاکہ یہ بچہ روزہ پورا کر لے جائے. اور جو بھی مانگتا ہے، جو بھی چاہتا ہے، ہاں اگر اس کے حق میں کوئی نقصان دہ نہیں ہے تو ماں باپ کہتے ہیں ہاں بھائی روزے سے ہے، چلو بھائی ٹھیک ہے، چلو دے دیتے ہیں اس کو، چلو تھوڑی دیر دل بہلا لے، تھوڑی دیر کھیل لے، چلو باہر گھما دیتے ہیں، گھمانے کے لیے کہہ رہا ہے. عزیزو، اگر ماں باپ ایک روزہ اگر بچہ رکھتا ہے تو اس کی ہر خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو وہ پروردگار کیا اپنے بندوں کو جب روزے کے عالم میں دیکھتا ہے کہ یہ ہمارے بندے جنہوں نے ہمارے کہنے پہ سب کچھ ترک کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، جو کچھ ہم نے کہا تھا کہ دیکھو اس کے قریب نہ جانا، اس کے قریب نہ جانا، یہ نہ کھانا، یہ نہ پینا، اور انہوں نے سب کچھ ترک کر دیا ہے، تو کیا یہ بندہ اس لائق نہیں کہ اس کی دعا کو قبول کیا جائے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے. اور جو آخری جملہ ہے، عند الافطار دعوۃ لا ترد،
اللہ تعالیٰ افطار کے وقت کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے۔ افطار کے وقت کی دعا یہ روزے دار کے لیے ایک سنہرا موقع ہوتا ہے اور بڑا قیمتی وقت ہے یہ افطار کا وقت، کہ جب یہی بندہ افطار کے وقت کوئی دعا کرتا ہے، اور بالکل یہی بچے والی مثال یہاں کے اوپر بھی ہے کہ جب بچہ روزہ رکھتا ہے اور افطار کے وقت وہ کہتا نہیں ہم تو یہ کھائیں گے، تو اس کی والدہ کیا کرتی ہیں؟ نہیں ٹھیک بیٹا یہ بنائے دیتے ہیں، نہیں ممی ہم یہ نہیں کھائیں گے یہ کھائیں گے، کہا ٹھیک ہے یہ بنائے دیتے ہیں۔ تو ایک بچے کا دل رکھنے کے لیے وقت افطار اگر ماں جو بھی بچہ چاہتا ہے اس کو بنا دیتی ہے، اس کو کھلانے کا انتظام کرتی ہے، اس کو دے دیتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے وقت افطار اگر یہی بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے تو کیا پروردگار عالم اس کے اوپر نظر کرم اور نظر رحم نہیں فرمائے گا؟ اور کیا اس کی دعا کو رد کر دے گا؟ وقت افطار کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا ہے۔ روزے کی حکمت یہ دوسری حدیث ہے۔ سرکار ختمی مرتبت نے فرمایا علیکم بالصوم فإنہ محسمۃ للعروق ومذہبۃ للعشر۔ روزہ شہوت کی رگوں کو کاٹ دیتا ہے۔ شہوت کیا چیز ہے؟ یہ جو خواہشات ہوتی ہیں اس کو شہوت کہا جاتا ہے۔ یہ جو طرح طرح کی خواہشات جنم لیتی ہیں نا، ایک خواہش کو انسان پوری کرتا ہے، دوسری خواہش کو پوری کرتا ہے، تیسری خواہش۔ روزہ کیا کرتا ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں کہ روزہ ان شہوتوں کی رگوں کو کاٹ دیتا ہے۔ یہ جو خواہشات ہیں اس کا گلا گھونٹ دیتا ہے روزہ، اور غفلت اور سرمستی کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ بندہ جو غفلت میں پڑا ہوا تھا پورے سال غافل رہا، لیکن جب ماہ مبارک رمضان آتا ہے روزہ رکھتا ہے تو اس غفلت سے اس کو یہی روزہ بیدار کر دیتا ہے، جگا دیتا ہے۔ عام دنوں میں دل نہیں چاہتا تھا قرآن کی تلاوت کا، لیکن ماہ مبارک رمضان میں ہر روز قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ عام دنوں میں کبھی دعا میں بیٹھتا بھی نہیں تھا، لیکن ماہ مبارک رمضان میں سوچتا ہے پوری رات اگر دعا میں گزر جائے تو کیا بہتر۔ عام دنوں میں وہ جذبہ وہ شوق اس کے اندر نہیں پایا جاتا تھا اور نہیں ہوتا تھا، لیکن ماہ مبارک رمضان میں وہی شوق وہی جذبہ کیسے اس کے اندر زیادہ ہو جاتا ہے کہ یہ ہر عمل خیر کی طرف قدم آگے بڑھاتا ہے اور ہر عمل خیر کرنے کے لیے آمادہ اور تیار رہتا ہے۔ تیسرے، روزہ بدن کی زکوٰۃ ہے، اور اس سلسلے میں سرکار فرماتے ہیں کہ لِكُلِّ شَيْءٍ زکوٰۃ و زکوٰۃ الابدان الصیام۔ ہر شے کے لیے ایک زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ اگرچہ واجب ان مخصوص 9 چیزوں کے اوپر ہے۔ زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو اضافی چیز ہو اس کا نکالنا۔ ہر چیز پہ اللہ نے زکوٰۃ رکھی، مال پہ زکوٰۃ ہے، لیکن اس مال پہ زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ ہر چیز کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ ویسے ہی بدن کی زکوٰۃ کیا ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں کہ بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ ہم نے مال کی زکوٰۃ تو دے دی، خیر و خیرات تو کر دیا، لیکن یہ مال دینے کے بعد، خیر و خیرات کرنے کے بعد ہم نے بدن میں کیا کیا؟ ہم نے اس میں سے کیا دیا؟ اس میں سے ہم نے کیا خرچ کیا؟ لہذا روزہ کیا ہے؟ بدن کی زکوٰۃ ہے۔ روزہ خالص عبادت ہے۔ حدیث قدسی کے جملے ہیں اور جو معصومین علیہ السلام کے ذریعے ہم تک پہنچے، الصوم لی، روزہ بس میرے لیے ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں الصوم عبادۃ بین العبد و خالقہ۔ روزہ بندے یعنی عبد اور معبود کے درمیان ایک عمل ہے، لا یطلع علیہ غیرہ، جس سے کوئی دوسرا مطلع اور خبردار ہوتا ہی نہیں ہے، بس بندہ جانے اور اس کا رب جانے۔
اور اس بندے کے اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ یہ روزے سے ہے. لہذا یہ جو عمل ہوتا ہے یہ عمل خالص عمل ہوتا ہے, اور اس کی وَكَذَلِكَ لَا يُجَازَ عَنْهَا غَيْرُهُ, اور کوئی دوسرا اس کی جزا اور اس کا انعام نہیں دے سکتا ہے. اس کی جزا اور اس کا انعام بھی بس اللہ کے اوپر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صرف اسی کے لیے ہے. ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد وعلی محمد. پانچویں, روزہ جہنم سے بچنے کی سپر ہے. سپر کہتے ہیں ڈھال کو. پہلے زمانے میں جو جنگیں ہوتی تھیں تو ان جنگوں میں ڈھال ہوتی تھی. سامنے سے اگر تیر آئے یا کوئی تلوار سے وار ہو تو اس ڈھال کے اوپر روک لیتے تھے. اسی کو سپر کہا جاتا ہے. اس ڈھال کے اوپر اس کو روک لیا جاتا تھا. آج کے دور میں آئرن ڈوم بنائے جاتے ہیں. آج کے دور میں اس طریقے کی کچھ آلات بنائے جاتے ہیں تاکہ آنے والے حملوں کو روکا جا سکے. روزہ ایک روزے دار کے لیے کیا ہے؟ روزہ سپر ہے. کس سے بچنے کے لیے؟ یہاں کوئی کون سا تیر آ رہا ہے, کون سا تلوار سے حملہ ہو رہا ہے, کون وار کر رہا ہے؟ کہ روزہ سپر ہے, روزہ ڈھال ہے جہنم سے بچنے کے لیے. کہ اگر تم اپنے کو جہنم سے بچانا چاہتے ہو, اگر تم اپنے کو جہنم سے نجات دلانا چاہتے ہو تو روزہ ڈھال بن جائے گا اس میں, اور ڈھال کا کام کرے گا. کوئی بھی جو جہنم میں لے جانے والی چیزیں ہیں یہ روزہ ان کو روک لیتا ہے. روزہ ان کو روک دیتا ہے. روزہ رکھ کے انسان سوچتا کہ جھوٹ نہ بولیں, اس ڈھال نے روک دیا. روزہ رکھ کے انسان سوچتا ہے غیبت نہ کر, یہ ڈھال جو روزے کی ڈھال ہے یہ روک دیتی ہے. روزہ رکھ کے انسان سوچتا ہے کہ حرام کی طرف قدم نہ بڑھائے, یہ جو روزے کی ڈھال ہے اس حرام کی طرف بڑھتے ہوئے قدموں کو روک دیتی ہے. روزہ رکھ کے انسان سوچتا ہے کہ واجبات کو ادا کرے, تو یہ ڈھال کیا کرتی ہے کہ جتنے بھی حملے ہوتے ہیں اللہ کی سے دور کرنے کے لیے اور جہنم سے نزدیک کرنے کے لیے, ان تمام حملوں کو روزہ دفع کر دیتا ہے, رد کر دیتا ہے. اور اسی وجہ سے کہا گیا کہ روزہ جہنم سے بچنے کی ڈھال ہے. الا اخبرک بابواب الخیر, کیا میں تم کو جو خیر کے باب ہیں, خیر کے دروازے ہیں, اس کے بارے میں کچھ بتاؤں, اس کے بارے میں کوئی خبر دوں؟ الصوم جنۃ من النار, یہ جو خیر کے دروازے ہیں ان خیر کے دروازوں میں روزہ خیر کا دروازہ ہے, اور اس دروازے سے انسان جنت میں جاتا ہے. اور اس کی وجہ سے انسان اپنے کو جہنم سے بچاتا ہے. روزہ محبوب پیامبر اکرم, روزہ جو ہے اللہ کے حبیب کو محبوب ہے. ان من الدنیا احب ثلاثۃ اشیاء, تمہاری دنیا سے مجھے 3 باتیں بہت پسند ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ حضور فرما رہے ہیں, سرکار فرما رہے ہیں, اس دنیا سے 3 چیزیں مجھے بہت پسند ہیں. الصوم فی الصیف, گرمیوں کا روزہ. الصوم فی الصیف, گرمیوں کا روزہ. عام طور سے انسان سردیوں کے روزے کو پسند کرتا ہے, تھوڑا بھوک کم لگے گی, تھوڑا دن چھوٹا ہوگا, تھوڑا پیاس کم لگے گی, رات میں ذرا زیادہ موقع مل جائے گا سونے کا, عبادت کرنے کا, وغیرہ وغیرہ. پیغمبر کیا فرماتے ہیں کہ مجھے اس دنیا کی 3 چیزیں پسند, اس دنیا سے گرمیوں کا روزہ,
والضرب بالسیف، اور راہ خدا میں تلوار چلانا، راہ خدا میں جنگ کرنا، راہ خدا میں جہاد کرنا، وإکرام الضیف، اور مہمانوں کا اکرام و احترام، مہمانوں کا اکرام اور احترام۔ یہ 3 چیزیں ہیں کہ جس کے لیے پیغمبر فرماتے ہیں الصوم فی السیف، والضرب بالسیف، واکرام الضیف۔ تھوڑا تھوڑا سا فرق ہے الفاظ میں، پہلے میں سیف ہے، اور یہ جو سیف ہے صاد سے ہے، دوسرے میں بھی سیف ہے لیکن یہ سین سے ہے، اور تیسرے میں ضیف ہے۔ الصوم بالسیف فی السیف، والضرب بالسیف، واکرام الضیف۔ گرمیوں کا روزہ، اللہ کی راہ میں جہاد اور مہمانوں کا احترام۔ گرمی کے روزے کی الگ بات ہے۔ خود امیر المومنین نے بھی فرمایا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ جو پسند ہے وہ گرمیوں کا روزہ پسند ہے۔ یہی تو خاصان خدا کی خاصیت ہوتی ہے کہ اللہ کی راہ میں جتنی وہ زحمت اٹھا سکے، اللہ کے لیے جتنی زحمت اٹھا سکے، ان کو اتنا اچھا لگتا ہے کہ اللہ کے لیے ہم نے یہ زحمت اٹھائی یا یہ عمل انجام دیا، اور اتنا ہم نے اللہ کے لیے ہم نے اتنا برداشت کیا۔ یا راہ خدا میں جو جہاد ہوتا ہے وہ بھی کس کے لیے ہوتا ہے؟ یہ اپنے لیے تھوڑا ہوتا ہے، یہ بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے، تاکہ زمین کے اوپر اللہ کا نظام قائم ہو، تاکہ دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہو۔ جو لوگ تجاوز کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، ان زیادتی کرنے والوں کے اوپر، تجاوز کرنے والوں کو سبق سکھایا جا سکے کہ دیکھو اللہ زیادتی کو پسند نہیں کرتا ہے، اللہ زیادتی کو پسند نہیں کرتا ہے۔ وہ اکرام الضیف، اور مہمانوں کا اکرام اور احترام۔ آج دنیا میں بہت سی چیزیں بدل گئی ہیں، اور اسی میں ایک چیز یہ بھی بدل گئی ہے۔ پہلے زمانے میں مہمانوں کا جو اکرام تھا، مہمانوں کا جو احترام تھا، مہمانوں کے لیے طعام تھا، لیکن آج یہ سب، اگر مہمان آتا بھی ہے تو چلیے ریسٹورنٹ لے چلتے ہیں، مہمان کو بھی ہم ریسٹورنٹ لے کے چلے جاتے ہیں۔ اتنا نہیں ہوتا ہے کہ گھر میں اس کو کھانا کھلا دیں، گھر میں بٹھال کے کچھ دیر اس سے بات کر لیں۔ کوئی بہت لمبا بھی عرصہ تھوڑے گزرا ہے، اور کوئی بہت دور کی بات تھوڑے ہے۔ گھروں میں مہمان آتے تھے، 3 دن 4 دن 5 دن ہفتہ بھر رہتے تھے۔ گھر والوں کو کس قدر خوشی ہوتی تھی کہ مہمان آیا ہے، مہمان آیا ہے، مہمان آیا ہے، کس قدر خوشی ہوتی تھی۔ اور اس کے لیے جو اہتمام ہوتا تھا، کیسے کیا اس کے سامنے پیش کر دے، اور کیسے اس کو وقت دے اور اس کے ساتھ کچھ دیر بیٹھ کے بات کرے۔ آج تو کسی کے پاس وقت ہی نہیں ہے بیٹھ کے بات کرنے کا، آج تو کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، آج تو گھر کی خواتین کے پاس ٹائم ہی نہیں گھر میں کھانا بنانے کا۔ تو جب کھانا بنانے ہی کا ٹائم نہیں تو مہمان کے لیے کیا کھانا بنائیں گے؟ اگر اپنے بچے اچھا کھانے کو کہتے ہیں، ہاں وہ فلاں جگہ بہت اچھا ملتا ہے، وہاں سے لاؤ، وہ فلاں جگہ بڑا اچھا ملتا ہے، وہاں آرڈر دے دو، وہ ذرا اس کو فون کر دو۔ اچھا پہلے کیا ہوتا تھا، اگر بچے اچھا کھانا چاہتے تھے، ہاں بیٹا بنا دیتے ہیں، کیا کھاؤ گے؟ تو شوق سے گھر کی عورتیں بناتی تھیں، بچے اور گھر والے شوق سے کھاتے تھے۔ لیکن آج تو یہ سب کہانی بن کے رہ گیا ہے، یہ سب قصے ہو گئے ہیں۔ اکرام الضیف، مہمان حقیقت میں اللہ کی طرف سے ایک عطا ہوتی ہے، ایک عطیہ ہوتا ہے میزبان کے لیے، کہ دیکھو تم کو میں ایک گفٹ دے رہا ہوں، ایک عطیہ دے رہا ہوں۔ کون سا عطیہ؟ کہ آج مہمان تمہارے گھر آ رہا ہے۔ جناب ابراہیم گھر کے اوپر چراغ روشن کرتے تھے، اور جب تک کوئی مہمان نہیں آتا تھا کھانا نہیں کھاتے تھے۔
معصومین علیہ السلام کا یہی انداز و دستور تھا، اور امام حسن کا دسترخوان آج تک مشہور ہے۔ یہ امام حسن کا دسترخوان خالی ایک رات یا ایک وقت کے لیے تھوڑے تھا کہ ہاں وہ 22 جمادی الثانی کی شب آئے گی تو اس میں امام حسن کا دسترخوان لگے گا اور بس۔ خالی مخصوص شب کے لیے، مخصوص تاریخ کے لیے امام حسن کا دسترخوان نہیں تھا، پورے سال امام حسن کا دسترخوان چلتا تھا۔ اور مدینے اور اطراف کے جو بھی افراد تھے یا جو ادھر سے گزرنے والے ہوتے تھے وہ آتے تھے اور امام ان کو مہمان بلاتے تھے، اس دسترخوان پر بٹھالتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے۔ ساتویں چیز، زندگی کی مشکلات میں روزے سے مدد حاصل کرنا، روزے سے مدد حاصل کرنا۔ عام طور سے جو بھی مدد کے ذریعے، مدد کے طریقے ہیں، اللہ نے ہم کو کچھ، اور معصومین علیہ السلام نے ہم کو کچھ روحانی عمل بتائے ہیں مدد حاصل کرنے کے۔ انہی روحانی عمل میں ایک عمل روزہ ہے کہ روزے کے ذریعے سے تم مدد حاصل کرو۔ کوئی آزمائش ہوئی، کوئی امتحان ہوا، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی دشواری آ گئی، کوئی مریض ہو گیا، ہاں اس کے لیے تدبیر کرو، اس کے علاج کا سامان کرو، اس کو بہتر ہونے کی کوشش کرو، لیکن مدد مانگو کس سے؟ اللہ سے۔ کن چیزوں سے؟ جن چیزوں سے مدد مانگنے کا حکم دیا گیا ہے ان میں سے ایک روزہ ہے، کہ روزے کے ذریعے سے مدد مانگو اللہ سے۔ حسنین علیہ السلام مریض ہوئے، رسول اللہ تشریف لائے۔ جب رسول اللہ تشریف لائے تو عیادت کے بعد کیا کہا تھا؟ پیغمبر نے فرمایا بیٹی ان بچوں کی صحت کے لیے نذر مانو۔ پیغمبر نے نہیں کہا تھا کہ روزہ رکھو، لیکن جناب فاطمہ جانتی ہیں کہ ہم کو کیسی نذر ماننی چاہیے۔ منت مانتا، ہم تو ایسی منت مانتے ہیں کہ جس میں خود ہی بنائے اور خود ہی کھا لے۔ منت مانو، مانتا مانو۔ کیسی منت مانی جائے؟ جناب زہرا جانتی کیسی منت ماننی ہے، لہذا جناب زہرا نے اور خود اس گھرانے کے تمام افراد نے، امیر المومنین بھی ہیں، حضرات حسنین بھی ہیں، جناب فضہ بھی ہیں، سب نے کیا نذر مانی؟ 3 روزوں کی نذر۔ اور یہ نذر واقعاً بڑی مستجاب ہے، بہت قبول اور مقبول نذر ہے۔ زندگی میں کوئی بھی مشکل آئے، کوئی بھی پریشانی آئے، کوئی بھی دشواری آئے، اللہ کی بارگاہ میں 3 روزوں کی منت مانو۔ یہ درس دیا ہے حضرت زہرا نے، یہ درس دیا ہے حضرات اہل بیت عصمت و طہارت نے، اور انشاءاللہ وہ مشکل آسان ہو جائے گی، انشاءاللہ وہ مریض اچھا ہو جائے گا، انشاءاللہ اس آزمائش اور اس امتحان میں تم کامیاب ہوگے۔ وَاسْتَعِینُوا، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم اللہ سے مدد طلب کرو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ صبر کیا ہے؟ اسی آیت کے ذیل میں معصوم فرماتے ہیں کہ جب بھی تم زندگی میں، جب بھی تمہاری زندگی میں کوئی مشکل پیش آئے تو روزہ رکھو اور اس روزے سے مدد طلب کرو۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد۔ 8ویں سب سے افضل روزہ، یہ سب سے افضل روزہ کون سا ہے؟ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ صوم القلب خیر من صیام اللسان، یہ جو دل کا روزہ ہے یہ بہتر ہے زبان کے روزے سے۔ وصوم اللسان خیر من صیام البطن، اور زبان کا روزہ بہتر ہے پیٹ کے روزے سے۔
اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم اپنی ہی مثال دے سکتے ہیں کہ ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم تو خالی پیٹ کا روزہ رکھتے ہیں، نہ ہماری زبان روزے سے ہوتی ہے نہ ہمارا دل روزے سے ہوتا ہے، ہمارا خالی پیٹ روزے سے ہوتا ہے کہ جن چیزوں کو کھانے پینے کو منع کر دیا گیا ہے اور جو مبتلات روزہ ہیں زیادہ سے زیادہ ہم اب کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس سے بچے رہیں تاکہ روزہ ہمارا ہو جائے۔ لیکن اس سے بڑھ کے کیا ہے؟ اس سے بڑھ کے ہے زبان کا روزہ، اور زبان کے روزے سے بڑھ کے ہے دل کا روزہ۔ دل کا روزہ کہ جہاں تم روزے سے ہو اور کھانے پینے کی چیزوں سے پرہیز کر رہے ہو، وہی کھانے پینے کی چیزوں سے پرہیز کے ساتھ ساتھ تمہاری زبان بھی روزہ ہو، اور زبان سے بھی کوئی ایسی بات نہ کرو کہ جو اس روزے کے ثواب کو کم کر دے یا ختم کر دے۔ اور جہاں تم نے زبان کا روزہ رکھا ہے، وہی زبان کے ساتھ ساتھ تمہارے دل کا بھی روزہ ہو کہ تمہارے دل میں خیال بھی نہ آئے کہ جس خیال کی وجہ سے، جس فکر کی وجہ سے یہ تمہارے روزے کا ثواب کم ہو جائے یا ختم ہو جائے۔ 9 برترین اجر و ثواب، جیسا کہ اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں یہ ابھی حدیث بیان ہوئی، تھوڑا سا اسی جملوں کو اس انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، میں ہی اس کی جزا دینے والا ہوں، میں ہی اس کا انعام دینے والا ہوں۔ 10ویں روزہ اور مغفرت۔ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری ماہ رمضان میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ نے جناب جابر کو خطاب کرتے ہوئے کہا، اے جابر، یہ ماہ رمضان ہے، جس نے بھی اس مہینے میں روزہ رکھا، رات دعا اور عبادت میں گزاری، پیٹ اور شرمگاہ کی عفت کا خیال رکھا، پاکیزہ رہنے کا، اس کو بچانے کا، اپنے پیٹ کو اور اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھا، یعنی اس کو حرام سے بچائے رکھا، اور زبان پر قابو رکھا، تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح نکل گیا جیسے ماہ رمضان تمام ہو جاتا ہے، ماہ رمضان باہر آ جاتا ہے، ایسے وہ گناہوں سے باہر آ جائے گا۔ جناب جابر نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ حدیث کتنی پیاری ہے، یہ حدیث کتنی اچھی ہے۔ تو آپ نے فرمایا، شرطیں بھی تو سخت ہیں، شرطیں بھی کہاں آسان ہیں، شرطیں بھی تو سخت ہیں۔ ان شرطوں میں کیا حضور نے فرمایا؟ دن میں روزہ رکھا، رات کو اللہ کی عبادت میں گزارا، اور اپنے پیٹ اور اپنی شرمگاہ کو حرام سے محفوظ رکھا، نہ تو پیٹ میں کوئی حرام چیز جانے دی اور نہ کوئی ایسا فعل حرام اس نے انجام دیا، اور اپنی زبان پر قابو اور کنٹرول۔ روزے کے عالم میں جو بھی کہے گا وہ صحیح کہے گا، سچ کہے گا، حق کہے گا، یا پھر نہیں کہے گا، خاموش رہے گا۔ اب اگر ان شرطوں کے ساتھ اگر کسی نے روزہ رکھا ہے تو یقیناً کوئی شک نہیں ہے کہ وہ گناہوں سے ایسے باہر آ جائے گا جیسے ماہ مبارک رمضان باہر آ جاتا ہے۔ ماہ رمضان جاتا ہے اور عید کا دن آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے تو عزیزان محترم، حقیقت میں یہ جو معصومین علیہ السلام کی حدیثیں ہیں، یہ ہمارے لیے بہترین رہنما ہیں۔
یہ بہترین ہمارے لیے واعظ و نصیحت کا ذریعہ ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں ان حدیثوں کو سامنے رکھ کر ہم صرف ایک عادت کے طور پر روزہ نہ رکھیں بلکہ عبادت کے طور پر روزہ رکھیں، عبادت کے طور پر روزہ رکھیں۔ اور یہ عبادت کے طور پر اسی وقت ہوگا کہ جب ہم ان تمام شرطوں کا پاس و لحاظ کریں گے کہ جو روزے کے سلسلے میں بیان ہوئی ہیں یہاں پر جو معصومین علیہ السلام نے حدیثوں میں بیان کیا ہے۔ اور اگر واقعاً روزے کی جو فضیلت اور روزے کی برکت اور روزے میں کیا کرنا چاہیے اور روزے اگر یہ دیکھنا ہے تو خود معصومین علیہ السلام کی زندگیوں پر نظر کیجیے۔ روزہ یہ ماہ مبارک رمضان جب آتا تھا تو کس قدر اہتمام فرماتے تھے۔ چوتھے امام کی ایک دعا ہے صحیفہ کاملہ میں استقبال ماہ رمضان کے سلسلے میں، رمضان المبارک کا استقبال، اس کا سواگت، کیسے اس کا استقبال کرتے تھے ماہ مبارک رمضان کا۔ اور اس ماہ مبارک رمضان سے متعلق ان تمام چیزوں کو چوتھے امام نے بیان کیا ہے۔ جہاں ایک طرف یہ استقبال کی دعا ہے وہیں دوسری طرف وداع کی دعا بھی ہے چوتھے امام کی اسی صحیفہ کاملہ میں، کہ چوتھے امام کیسے ماہ مبارک رمضان کو وداع کرتے تھے، کیسے اس کو رخصت کرتے تھے۔ اس کو ایک ساتھی کہا ہے، اس کو ایک دوست کہا ہے، اس کو ایک ہمدم کہہ کے خطاب کیا ہے کہ روزہ جو کہ ہمارا ہمدم ہے، جو ہمارا ساتھی ہے، جو ہمارا دوست ہے، تو حقیقت میں وہ لگاؤ، وہ انسیت روزے سے ہمیں ہونا چاہیے کہ جو ایک ہمدم سے ہوتی ہے، جو ایک دوست سے ہوتی ہے، جو ایک ساتھی سے ہوتی ہے، وہ لگاؤ۔ اور اگر وہ لگاؤ پیدا ہو گیا تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا لمحہ لمحہ اور ہر سانس ہماری عبادت ہوگی۔ روزہ اور روزے کے عالم میں جنگ، روزے کے عالم میں جہاد، آج آپ سب کو معلوم ہے کہ جس طریقے سے امریکہ اور اسرائیل نے جارحیت کی ہے اور ایران کے مختلف شہروں کے اوپر حملہ کیا اور ایک اسکول پر حملے کے نتیجے میں تقریباً 50 بچیاں شہید ہو گئی۔ لیکن بہرحال ہمارے سامنے اگر آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کیجئے تو اسلام کی جو پہلی جنگ ہے جنگ بدر، یہ جنگ بدر بھی رمضان میں شروع ہوئی تھی، 17 رمضان کو ہوئی تھی جنگ بدر۔ لیکن اس جنگ بدر میں کیا ہوا تھا؟ رسول اللہ کے پاس کتنے افراد تھے؟ صرف 313۔ ان کے پاس کیا تھا ہتھیار میں، اسلحے میں، اوزار میں، اسباب میں؟ کچھ نہیں تھا۔ 12 تلواریں تھیں، 2 گھوڑے تھے خالی پورے لشکر اسلام کے پاس۔ لیکن ان 12 تلواروں اور 2 گھوڑوں کے باوجود جو 313 اللہ کے بارگاہ میں نکلنے والے افراد تھے، جمنے والے افراد تھے، اللہ نے ایسی مدد کی کہ جن کے پاس سب کچھ تھا وہ ہار گئے اور جن کے پاس کچھ نہیں تھا وہ جیت گئے۔ انشاءاللہ تاریخ دہرائی جائے گی، انشاءاللہ تاریخ دہرائی جائے گی۔ آج امریکہ، اسرائیل، پورا عرب، پورا یورپ، یہ جتنے بھی کفار و مشرکین و منافقین ہیں، سب مل کے اگر ایک علی والے کو دبانا چاہیں گے تو انشاءاللہ وہی بدر کا نقشہ ہوگا کہ تمہارے پاس سب کچھ ہے، حالات بھی ہیں، اسباب بھی ہیں، افراد بھی ہیں، لیکن یہ سب کے سب دھرا رہ جائے گا
اور جس طریقے سے کل اللہ نے اپنے حبیب کو اور ان کے لشکر کو جنگ بدر میں کامیابی عطا کی تھی، ایسے ہی انشاءاللہ آج اللہ ایران کو کامیاب کرے گا۔ یقیناً یہ دعا کا مقام ہے اور دعا کرنی بھی چاہیے۔ آج رات بھی جماعت کی طرف سے ایک چھوٹا سا پروگرام رکھا گیا ہے، جو ابھی قضا نماز کے بعد دعا کا پروگرام ہے۔ اسی جو دعاؤں کی تلاوت ہوگی، انہی دعاؤں کی تلاوت کے بعد مختصر سا دعا کا پروگرام ہے ایران کی کامیابی اور ایران کے مومنین، اور خالی ایرانی نہیں بلکہ عراق کے اوپر بھی اس ملعون نے حملہ کیا ہے اور عراق میں بہت سے لوگ شہید ہو گئے ہیں۔ لہٰذا ایران میں، عراق میں، لبنان میں اور جہاں جہاں بھی مومنین ہیں، ان تمام مومنین کی حفاظت کے لیے اور ان تمام ظالموں کے خاتمے کے لیے انشاءاللہ آج رات دعا کا پروگرام ہے، اس میں آپ حضرات سے شرکت کی درخواست ہے۔ یقیناً ہماری تاریخ بہت سنہری تاریخ رہی ہے۔ ہم دنیا میں مظلوم ضرور رہے ہیں، لیکن مظلوم ہونے کے باوجود ہمیشہ سربلند رہے ہیں۔ یہ ہماری تاریخ رہی ہے، یہ ہمارا اتہاس رہا ہے 1400 سال کا۔ ہر دور میں ہمارے اوپر ظلم کیا گیا، لیکن ہر دور میں ہم ہمیشہ سربلند رہے ہیں اور جس استقامت کا مظاہرہ کیا ہے اس کا لوہا آج پوری دنیا مان رہی ہے۔ پوری دنیا آج اس کا لوہا مان رہی ہے اور اعتراف کر رہی ہے اور سلام کر رہی، سلوٹ کر رہی ہے اس مرد مجاہد کو، اس ضعیف اور بوڑھے رہبر کو کہ جس کو آج بہت سے اپنے بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں، جس کو آج بہت سے اپنے بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اور آج غیروں کی زبان کے اوپر بھی ہے کہ نہیں، کچھ نہ کچھ تو واقعی اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، ضرور کچھ نہ کچھ اس کے پیچھے تو کوئی نہ کوئی راز ہے، ورنہ جہاں پوری دنیا قدموں میں بچھنے کے لیے تیار ہو، سجدہ کرنے کے لیے آمادہ ہو، وہاں اکیلا کھڑا ہوا ہے کہ نہیں، ہم وہ دنیا والے ہوں گے کہ جو تمہارے قدموں میں اپنا سر رکھنے کے لیے تیار ہے، لیکن ہم امام حسین والے ہیں۔ اگر امام حسین نے جو ہمارے آقا اور مولا تھے اپنے وقت کے یزید کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں رکھا، تو پھر ہم اپنے دور کے اس یزید اور فرعون اور شداد و حامان اور اس ابو سفیان کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ نہیں رکھیں گے اور اس کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ نہیں رکھیں گے، اور انشاءاللہ کامیابی ایران کا مقدر ہے انشاءاللہ۔ یقیناً جنگ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، جنگ کے اپنے نقصانات ہیں، جنگ کے اپنے خسارات ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے یہ بھی ایک ایران نے بڑا اچھا میسج ہمیشہ دیا ہے، اگرچہ اپنی طرف سے شروعات کر سکتا تھا، لیکن وہی معصومین کی سیرت، ہمیں اپنی طرف سے شروعات نہیں کرنی ہے۔ ہاں، اگر تم نے اٹیک کیا تو دفاع کا حق ہمارے پاس ہے، اپنے بچاؤ کا حق ہمارے پاس موجود ہے، اور ہم اپنے دفاع کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے جو کچھ بھی کر سکتے ہیں سب کریں گے، اور جس کے نتیجے میں آج دنیا نے دیکھ لیا کہ دنیا ششدر رہ گئی، حیران رہ گئی، دانتوں کے نیچے انگلیاں دبا لیا دنیا نے۔ کسی اسرائیل اور امریکہ کے حملے کے 1 گھنٹے کے اندر اندر کیا کویت، کیا بحرین، کیا قطر اور کیا سعودیہ، کیا UAE، ہر جگہ جہاں جہاں امریکی بیسز تھے، پورا نیٹ ورک ان کا جو ہے تہس نہس و برباد کر دیا، پورا نیٹ ورک ان کا تباہ کر دیا۔ اور اس ملعون نے جو صبح میسج دیا تھا ایران کو اور ایرانی عوام کو اور ایرانی فوج کو کہ ہتھیار ڈال دو، بس نکل پڑو اور رجیم کے خلاف اور اس حکومت کے خلاف آواز بلند کر دو، اور وہ خود آج چھپ کے بیٹھا ہوا ہے اور ہمت نہیں پڑ رہی کہ کیا کہے، ہمت نہیں پڑ رہی کہ اب کیا کہے اور اب کیا کرے۔ اور حقیقت میں جو درس ملا ہے یہ کربلا والوں سے ملا ہے۔ کربلا میں تھے 72، لیکن ایمان کے دھنی تھے،
کل ان 72 کو بھی بہت لبھانے کی کوشش کی گئی تھی، ہم یہ دے دیں گے، ہم یہ دے دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، یہ عہدہ دے دیں گے، یہ منصب دے دیں گے، یہ دولت دے دیں گے، چھوڑ دو حسین کا ساتھ، آ جاؤ ہمارے ساتھ۔ لیکن ان 72 نے بتا دیا تھا نہیں، یہ دنیا جو گیا بھی اس لالچ میں، اس کو کیا ملا؟ امام حسین نے کہا تھا کہ تم کو رے کی گندم تک نصیب نہیں ہوگی۔ تم ایران کی حکومت سوچ رہے ہو ہمارے ساتھ، اس کو رے کی حکومت کی لالچ دی گئی تھی، ایران کی گورنری کی لالچ دی گئی تھی کہ آ جاؤ لشکر کی قیادت کرو، لشکر کے سپہ سالار بن جاؤ، ہم تم کو رے کی گورنری دے دیں گے۔ نہ دنیا رہی نہ آخرت رہی، خسرت دنیا والآخرہ۔ یہی دشمنان اہل بیت اور دشمنان اسلام کا مقدر ہے، دنیا بھی گھاٹے میں، آخرت بھی گھاٹے میں۔ اور جو حسینی تھے انہوں نے زحمتیں ضرور اٹھائیں، تکلیفیں ضرور گوارا کی، پیاس اور بھوک کو ضرور برداشت کیا، لیکن جس استقامت کا مظاہرہ کیا، حقیقت میں آج تک ان معصومین علیہ السلام کے حرم کے گنبدوں کے اوپر لہرانے والے پرچم اسی فتح کا اعلان کر رہے ہیں۔ شب عاشور امام نے چراغ گل کر دیا تھا، ابھی راستے کھلے ہیں، چلے جاؤ۔ لیکن اب جو تھوڑی دیر کے بعد چراغ روشن کیا ہے تو انہی امام حسین کے صحابیوں میں سے ایک ایک صحابی بڑھ بڑھ کے آواز دے رہا تھا، فرزند رسول ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کا ساتھ چھوڑ دیں، ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ اور جو کچھ شب عاشور انہوں نے کہا تھا وہ صبح عاشور کر کے دکھایا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی معصوم کربلا آئے ہیں تو ان کو سلام کیا ہے، کس کو؟ اصحاب امام کو، بے ابی انت و امی، ہمارے ماں باپ تم پر قربان ہو جائیں، تم نے حق ادا کر دیا، نصرت کا حق ادا کر دیا، مدد کا حق ادا کر دیا۔ کربلا کی طرف قافلہ بڑھا، 2 محرم کو یہ قافلہ سرزمین کربلا پہ پہنچا۔ جس وقت یہ زمین کربلا کے اوپر قافلہ پہنچا ہے، ایک مرتبہ امام نے فرمایا کہ یہ کون سی زمین ہے؟ کسی نے کہا غازریہ ہے، کسی نے کہا نینوا ہے، کسی نے کہا ماریا ہے، کا کچھ اور بھی نام ہے؟ ایک نے کہا کہ ہاں اس کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ کرب و بلا کا نام سنا، امام نے فرمایا بس روک دو قافلے کو، یہی وہ زمین ہے۔ جناب زینب آگے بڑھی، بھیا کون سی زمین ہے؟ کہ یہی وہ زمین ہے کہ جس زمین کے اوپر ہمیں ذبح کیا جائے گا اور اس کی مٹی میں ہمارا خون ملایا جائے گا۔ ایک مشت خاک اٹھائی، خود سونگھی اور بہن کو سکھایا، بھیا اس میں تو ویسی ہی خوشبو آ رہی ہے کہ جیسے اس خاک میں تھی کہ جو نانا رسول اللہ دے کر گئے تھے۔ کہا یہی تو خاک ہے کہ جسے نانا رسول اللہ دے کر گئے تھے، یہی وہ زمین ہے کہ جس زمین کے اوپر 10 محرم کو زہرا کا گھر اجڑ جائے گا، علی کا باغ ویران ہو جائے گا، یہی وہ زمین ہے کہ جس زمین کے اوپر ہمارے اصحاب شہید کر دیے جائیں گے، یہی وہ زمین ہے کہ جس زمین کے اوپر حبیب گھوڑے سے گریں گے، زہیر و سعید دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، یہی وہ زمین ہے کہ جس زمین کے اوپر اون و محمد دنیا سے سدھار جائیں گے، یہی وہ زمین ہے کہ جس زمین کے اوپر میرا 13 سال کا قاسم لاش گھوڑوں کی ٹانگوں سے پامال کر دی جائے گی، یہی وہ زمین ہے کہ جس زمین کے اوپر
میں اپنے 18 سال کے بیٹے علی اکبر کے سینے سے برچی کا پھل کھینچوں گا۔ یہی وہ زمین ہے کہ جس زمین کے اوپر میرے بھائی عباس کے شان قلم ہو جائیں گے۔ یہی وہ زمین ہے کہ جس زمین کے اوپر میں اپنے 6 مہینے کے بچے کو لے کر آؤں گا۔ ظالم تیر چلائیں گے، میرا بچہ میرے ہاتھوں میں دم توڑ دے گا۔ یہی وہ زمین ہے کہ جس زمین کے اوپر ہمارا سجدہ آخر ہوگا، شمر کا خنجر ہوگا، منادی کی ندا ہوگی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ یہ آواز سن کے بہن خیمے سے نکلے گی، سید سجاد کے خیمے میں آئے گی، بیٹا کیا قیامت آ گئی، دیکھو کیسی آوازیں آ رہی ہیں، لگتا ہے میرا بھیا مارا گیا، لگتا ہے تم یتیم ہو گئے۔ سید سجاد آواز دیں گے، پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے، اور اب جو خیمے کا پردہ ہٹے گا تو بیٹا کیا دیکھا گا، باپ کا سر نو کے نیزہ پر آواز دے گا، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة۔ اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع مدحتي وأجب يا رحيم دعوتي وأقل يا غفور حسرتي۔ فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها وهموم قد كشفتها وعسرة قد أقلتها ورحمة قد نشرتها وحلقة بلاء قد فككتها۔ الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له ولي من الذل ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها۔ الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره۔ الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه
ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره، وحمده الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجة بي إليه عزيما، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي، وتجاوزك عن خطيئتي، وصفحك عن ظلمي، وسترك على قبيح عملي، وحلمك عن كثير جرمي، عندما كان من خطائي وعمدي، أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك، وأريتني من قدرتك، وعرفتني من إجابتك، فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستانسا، لا خائفا ولا وجلا، مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك. فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك، ولعل الذي يبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي. يا رب إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن لي التطول عليك. فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك. فارحم عبدك الجاهل، وجد عليه بفضل إحسانك، إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح، فالق الإصباح، ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول عناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق، باسط الرزق، فالق الإصباح، ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى، وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله، ولا شبيه يشاكله، ولا زحير يعاصده. طهر بعزته الأعزاء، وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي، ويستر علي كل عورة وأنا عاصي، ويعزم النعمة علي فلا أجازي. فكم من موهبة هنية قد آتاني، وعزيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني، فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه، ولا يغلق بابه، ولا يرد سائله، ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين، وينجي الصالحين، ويرفع المستضعفين، ويزع المستكبرين، ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاسم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الهاربين، نكال الظالمين، صريخ المستصرخين، موضع حاجات الطالبين، معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها، وترجف الأرض وعمارها، وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق، ويرزق ولا يرزق،
ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلوات كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك، استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله، مكن له دينه الذي ارتضيته له، أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المم به شعثنا واشهد به صدعنا وارتق به فتقنا وكسر به قلتنا وعازز به ذلتنا وأغن به عائلنا واقض به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به عسرنا وبيز به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجح به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وعاتنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا وعاتنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين. اشف به صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا على عدوك وعدونا إله الحق. آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا. فصل على محمد وآله وعنا على ذلك بفتح منك تعجله
وبضر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. پروردگار، ہم تیری بارگاہ میں فریادی ہیں کہ ہمارے درمیان سے تیرا پیغمبر اٹھ گیا ہے، تیرا ولی پردہ غیب میں ہے، دشمنوں کی کثرت ہے اور اپنے عدد کی قلت ہے، فتنے سخت ہو گئے ہیں اور زمانے نے ہمارے خلاف ہجوم کر لیا ہے، لہٰذا محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما اور ہماری امداد فرما، فوراً کامیابی کے ذریعے، نقصانات کو دور کرنے کے ذریعے، باعزت امداد اور اقتدار حق کے غلبے کے ذریعے، اس رحمت کے وسیلے سے جسے ہمارے شامل حال کر دے اور اس عافیت کے ذریعے جس کا لباس پہنا دے، اپنی رحمت کے واسطے سے کہ تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ وارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی ھذا وفی کل عام واغفر لی تلک الذنوب العظام فإنہ لا یغفرها غیرک یا رحمن یا اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم برحمتک فی الصالحین فادخلنا وفی علیین فارفعنا وبکاس من معین من عین سلسبیل فاسقنا ومن العور عین برحمتک فزوجنا ومن الولدان المخلدین کأنہم لؤلؤ مکنون فاخدمنا ومن ثمار الجنة والحوم الطير فعدنا ومن ثياب السندس والحرير والاستبرق فالبسنا وليلة القدر وحج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك فوفق لنا والصالح الدعاء والمسألة فاستجب لنا وإذا جمعت الأولين والآخرين يوم القيامة فارحمنا وبراءة من النار فاكتب لنا وفي جهنم فلا تغلنا وفي عذابك وهوانك فلا تبتلنا ومن الزقوم والزريع فلا تطعمنا ومن الشياطين فلا تجعلنا وفي النار على وجوهنا فلا تكببنا ومن ثياب النار والسرابيل القطران فلا تلبسنا ومن كل سوء يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت فنجنا اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ماہ مبارک رمضان میں پڑھوانی 11ویں رات میں دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی استانف العمل وارجو العفو وہذہ اول لیلۃ من لیال العشر ثلثین ادعوک باسمائک الحسنی
واستجیر بک من نارک التی لا تدفع واسألک ان تقوینی علی قیامہ وصیامہ وان تغفر لی وترحمنی انک لا تخلف المیعاد اللہم برحمتک التی وسعت کل شیء تتم الصالحات وعلیہا اتکلت وانت الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صل علی محمد وآل محمد واغفر لی وارحمنی وتجاوز عنی انک انت التواب الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد.